سیریل کلر تانیہ تارناوی قسط نمبر 19۔ تو جیکسن استنبول میں ہے۔ آرتھر نے وائن کا گلاس ایک طرف رکھا اور اس ویڈیو کو دیکھنے لگا جو ابھی اسے اس کے ملازم نے دکھائی تھی۔ وہ اس وقت باتھ ٹب میں بیٹھا تھا اور سکون سے وہ ویڈیو دیکھنے لگا جبکہ ایلے کی دوست روزی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ لباس چست تھا اور گیلا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بے باک لگ رہا تھا، لیکن فرق کسے پڑتا تھا؟ گریٹ وہ سر ہلانے لگا جبکہ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی۔ کہاں ٹھہرا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے ملازم کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ استنبول کے شاندار لگژری ایریا میں ایک ریزورٹ ہے جو جیکسن کا ہے۔ اور کیا کیا ہے اس کا وہاں؟ سر کچھ ہوٹلز ہیں اور کچھ کلبز، وہ بتانے لگا جبکہ آرتھر سر ہلا گیا۔ لبوں پر ابھی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے وہ ٹیبلٹ اس کی جانب بڑھا دی جبکہ ایلے کی دوست نے اس کے لبوں سے وائن کا گلاس لگا دیا۔ آرتھر بہت ہینڈسم تھا اور وہ تو انجوائے کر رہی تھی کہ اتنا ہینڈسم مافیا مین اس کو ڈیٹ کر رہا ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ آرتھر ایلے کو بھول جائے۔ سر یہ مارک کی کال ہے، وہ ملازم شرمندگی سے دوبارہ بولا جبکہ اس نے منہ بنا لیا۔ ہنی ہمیں ٹائم کب ملے گا اگر کام ہی کرتے رہیں گے؟ وہ بولی۔ آرتھر کے لیے وہ صرف ایک وجود تھا جس کو وہ استعمال کر کے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا۔ کبھی اس کی بات کو حیثیت دیے بنا اس نے مارک کی کال اٹینڈ کر لی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ تم نے کہا تھا وہ کروں گا کہ روبرٹ فیملی کو اپنے آخری سپرد کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو میں یاد دلاتا چلوں، جان کے لالے تو دور کی بات، یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار رہی۔ سب ٹھیک ہے، خوش ہیں یہاں، اور جیکسن وہاں ایلے کے ساتھ ہنی مون منا رہا ہے۔ پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہے۔ آخر کر کیا رہے ہو؟ مارک کھڑا جبکہ آرتھر نے موبائل کو دور کیا تھا کان سے۔ پہلے تو یہ اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے دشمن کو خود ختم کرو۔ میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اپنا انداز اور آواز نیچے رکھ کر بات کرنا۔ فارسی میں نہیں کہا میں نے کہ جیکسن ہم دونوں کا دشمن ہے۔ مجھے ایلے چاہیے ہر صورت اور تمہیں مافیا کی گدی۔ تو صبر کرو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، کہہ کے کال بند کر کے وہ موبائل اسے تھما گیا۔ اب یہ پاگل کال کرے تو کال نہ اٹھانا، اس نے حکم دیا۔ ملازم سر ہلا کے چلا گیا جبکہ آرتھر نے روزی کو پانی میں کھینچ لیا۔ اپنی سمت وہ کچھ سے ریلیکس ہونا چاہتا تھا اور اس کا ریلیکس ہونے کا طریقہ یہی تھا۔ جب سے زندگی میں ایلے اور جیکسن آئے تھے اس کی زندگی صرف بدلے تک محدود ہو گئی تھی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ ایلے کو مار تو دے گا، جیکسن کا ہونے نہیں دے گا۔ وہ مسکرا اٹھا اور آنکھیں بند کر گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا شوہر دنیا کا امیر ترین انسان ہے اور وہ اس کے لیے 2-4 شہر خرید کر اسے تحفے میں دے دے گا۔ تبھی وہ اس طرح شاپنگ کر رہی تھی جیسے اپنی 22-23 سالہ زندگی کی کر رہی ہو۔ جیکسن بیزاری کی انتہا پر تھا۔ یہ ڈریس؟ اس نے جیکسن کو ڈریس دکھایا اور اس کا چہرہ دیکھ کر جس پر بوریت صاف واضح تھی وہ ڈریس رکھ گئی۔ ہنری ہوتا تو وہ میرے ساتھ ساتھ میری ہیلپ کر رہا ہوتا، آپ ایسے بیٹھے بور ہو رہے ہیں؟ وہ آہستگی سے منائی۔ اگر تمہارا من بھر گیا ہو تو چلو واپس، اس نے کہا جبکہ ایلے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی۔ ابھی تو تھوڑی سی شاپنگ کی ہے میں نے، وہ بولی جبکہ جیکسن اس کا بازو پکڑ گھسیٹتے ہوا اسے باہر لے آیا اور ایلے اپنا بازو چھڑا کر مال کے فلور پر بیٹھ گئی۔ جائیں آپ یہاں سے، میں نے کہا تھا میرے ساتھ آئیں، مجھے شاپنگ نہیں کرنے دے رہے، وہ بولی تو لوگ اسے دلچسپی سے رک رک کر دیکھنے لگے۔ جیکسن نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا۔ ایلے بہت ضبط اور حوصلے سے اس نے اسے اٹھانا چاہا جو سر جھٹکا گئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم چاہتی ہو اس مال کا ایک ایک شخص جیکسن کی گولی سے مرے تو ایز یو فیل بیٹر بلڈی اسٹوپڈ پرنسس۔ اس نے دور ہوتے ہوئے گن نکالی اور لوٹ کر کے ہوا میں بلند کی ہی تھی کہ وہ تیر کی تیزی سے اٹھی اور ناک کی سیدھ میں گاڑی کی طرف بڑھی، جبکہ جیکسن نے شانے جھکا کر خود کو خود ہی داد دی اور اس کے پیچھے چلا جو منہ تسمنکا کی ایک گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو لاک تھا گاڑی میں۔ جیکسن شاکڈ رہ گیا۔ ایلے
وہ ہلکی آواز میں اپنے گارڈز کے سامنے بے عزتی کے احساس سے بولا، گاڑی چلاؤ اور مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، میم لیکن سر، 36 گاڑیاں اس کے علاوہ بھی کھڑی ہیں، ان میں چلے جائیں گے۔ ان کو جب لڑکیوں کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا تو لڑکیاں بھی ایسا کر سکتی ہیں، اور ویسے بھی ڈرتی تھوڑی ہوں میں کسی سے، کیا سمجھ لیا آپ نے؟ مجھے دھمکاتے رہتے ہیں، ڈرتی میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ کھڑکی کھول کر وہ اس پر بھڑکتی ونڈو بند کر گئی۔ اس کے کارز اپنے امٹتے کہکوں کا گلا گھونٹ کر چپ چاپ کھڑے تھے، اور ڈرائیور کو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی آگے چلانی پڑی۔ اور جیکسن روبو، جیک کا بگڑا ہوا، اپنے باپ کا لاڈلا مافیا کنگ، وہیں روڈ پہ کھڑا رہ گیا۔ اور پھر بیوی بیوی ہوتی ہے، بھلے سامنے مافیا کنگ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گھر تو آ گئی تھی، لیکن اب خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ وہ واقعی اوور ہو چکی تھی۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ اسے روڈ پر ہی چھوڑ دیا، اس کی گاڑی لے کر آ گئی۔ وہ کس وجہ سے اس کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل تھی؟ کیونکہ وہ سب کو سب کہتا تھا سوائے اس کے، اور وہ یہ بات سمجھ چکی تھی تبھی اس کے سر پر سوار تھی۔ جتنی دیر جیکسن لگا رہا تھا وہ اتنی دیر میں ناخن کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کھا جاتی۔ میری اس کے پاس آئی تو وہ میری کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ یہ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ رو رہی تھی، جبکہ میری نے فکر مندی سے اس سے جاننا چاہا کہ وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے میم؟ اس کے ارد گرد اور بھی لڑکیاں تھیں اور وہ باری باری سب کے گلے لگتی، غم ہلکا کر رہی تھی، جبکہ جیکسن خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مردوں سے جلن کا احساس کم تھا، جو اسے عورتوں سے بھی جلن ہونے لگی تھی۔ وہ اس احساس سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، تبھی اس نے ایک ندی کے پانی میں خود کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا اس کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اس وقت وہ اتنا غصے میں تھا کہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیا کرنے جا رہا ہے۔ ضبط سے چند لمحے آنکھیں بند کر کے کھول کر وہ ایلی کے قریب آیا اور اس کا بازو جکڑ کر رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ وہ ڈری ڈری سی اس کے جارحانہ رویے پر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ڈونٹ اوور ری ایکٹ ود می ایور، وہ دھاڑا۔ مجھے اپنی عزت سے زیادہ کچھ نہیں پیارا، تم تو بالکل بھی نہیں۔ بیہیو یور سیلف، آئندہ اس قسم کی حرکت کی تو دھڑ پر سے گردن اتار دوں گا۔ اس کے الفاظ زیادہ سخت نہیں لگے جتنا وہ ایک دم اس کے رویے پر سہم ہوئی۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ ایک دم دور ہوئی اور سر جھکا گئی۔ سب کارز سمیت وہاں کام کرنے والے ملازمین سب افسردگی سے ایلی کو دیکھ رہے تھے۔ نانسنس ایڈیٹ، جسٹ گو بیک ٹو یور روم، وہ دھاڑا تو وہ الٹے قدم بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی، جبکہ باقی سب کی جانب جیکسن نے ایسے دیکھا ابھی نکل جائے گا۔ آئندہ کسی نے اسے چھونے کی کوشش کی، میں لحاظ تو کسی کا نہیں رکھتا، یہ بات تم سب جانتے ہو۔ اس نے وارن کیا تھا، جو کہ وہ کرتا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ساری بھاگ کر اپنے کاموں میں لگ گئی، لیکن دل دکھ گیا تھا ایلی کے لیے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذہن بس یہی سوچ رہا تھا۔ شاپنگ بیگ وہیں پڑے رہ گئے اور وہ وہاں سے میٹنگ روم میں آ گیا اور چیئر پر بیٹھتے وہ گلاس اٹھا کے لبوں سے لگا گیا جو ملازم اس کی ضرورت کا سامان رکھ گیا تھا۔ گارڈ سب ہنس سے اسے غصہ چڑھ گیا تھا۔ اس نے گھونٹ بھرا تو دنیا کا سب سے بیکار ذائقہ اس امپورٹنٹ وائن کا لگا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کے پھینکا، جبکہ ملازم نے ڈرتے ہوئے دوسرا گلاس بنا کے اس کے آگے رکھ دیا تو وہ ایک سانس میں چڑھا گیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ دل نے ایک آواز لگائی، تو اسے پتہ ہونا چاہیے وہ جیکسن کے ساتھ ہے۔ شاید اسے یہ پتہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد شخص ہے جو صرف اس کے لیے ہے۔ دل نے پھر سے کہا، جبکہ دماغ کی بلا وجہ کی خاموشی اسے زہر لگی۔ وہ وقارت کیوں نہیں کر رہا تھا اس کی؟ وہ دل کی بات مان رہا تھا، یا پھر وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، یہ سمجھ کر کہ اب کوئی تکلیف اس کو چھو نہیں سکے گی، کوئی رویہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، نہ اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا۔ لیکن سب بے سود، جیکسن کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا تو جیکسن کو وہ اپنے خلاف ہی لگا، بالکل پارکر کی طرح۔ جیکسن بھی صرف اسے اپنا قیدی بنا لینا چاہتا تھا،
کہ نہ وہ زبان کھولے اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ جو لوگ اس کے تھے انہیں تو وہ سر پہ چڑھا کر رکھتا تھا۔ کیا ہنری اسے کچھ ہو جائے تو جیکسن تباہ نہ کر دے سب؟ تو ایلی اگر اس کی زندگی سے چلی گئی تو کیا وہ دنیا کو چھوڑ دے گا؟ وہ سر تھام گیا۔ وہ مس بہیو تھا۔ پہلی بار اس نے خود کو ایک بیکار سی تسلی دی۔ اس نے کبھی اس طرح کسی کو سوچا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس چھوٹے سے بچے کو مار کر بھی اس کے سینے میں رتی بھی رحم نہیں ابھرا، اور اب وہ اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں تھی، وہ اس کی تھی۔ مس بہیو کرے یا کچھ بھی، برا کے دماغ بھی دل کے حق میں اتر گیا۔ جیکسن کا کام ایلی سے محبت کرنا ہے، اس کو اس کی غلطیوں کا سبق دینا نہیں۔ محبت؟ وہ رک گیا۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ہے۔ وہ دونوں کو جھٹک گیا۔ تو اٹھاؤ بوتل، پی جاؤ شراب اور بھاگ جانے دو اسے۔ دماغ ہمیشہ بے رحمی ہی بنتا تھا۔ اس نے جیسے دل کی طرف دیکھا۔ جاؤ اس کے پاس، وہ ڈر گئی ہے۔ تم اسے اگر پارکر کی طرح ان سے بھی اسی طرح خوف رکھنے لگی تو کیا فائدہ تمہارے ہونے کا؟ اور وہ بے ساختہ جگہ چھوڑ کے اٹھ گیا۔ باہر نکل کے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے سب ملازمین کو دیکھا تھا۔ وہ کاموں میں لگے تھے۔ اسے اسی وجہ سے ملازم نہیں پسند تھے کہ گھر میں بلا وجہ کی چہل پہل رہتی تھی۔ بہرحال اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کمرے کی جانب آ گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا، لوگ دروازہ دیکھ کر وہ ایک دم سر تھام گیا۔ اتنی بھی سیدھی نہیں تھی وہ جتنا اس کے دل و دماغ نے اس کے فیور میں اسے جنگ کی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچھ بولتا کہ ایک ملازم نے اسے چابی تھما دی۔ وہ شانے جھکا کے لاک کھول کر اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر گہری سانس بھر کے اس نے دروازہ لاک کرنا پڑا۔ وہ لحاف میں گھسی ہوئی تھی، سر تک لحاف لیا ہوا تھا، جبکہ اس کے سسکنے کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں، اور جیکسن نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر کی اور بھی لحاف ہٹانا چاہا، لیکن وہ تو سختی سے پکڑ گئی اور لحاف کھینچ کر اور بھی سمیٹ گئی۔ وہ سمٹی تو جیکسن بیڈ پر بیٹھا، اس کو پھر لحاف میں دبا دیکھ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے دور کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ جیکسن نے لحاف دونوں پر ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو۔ وہ سنجیدگی سے اس کا رخ اپنی جانب کرنے لگا، جبکہ ایلی کچھ نہیں بولی، الٹا اسے فاصلہ بنا دی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ جیکسن کو یہ فاصلہ اچھا نہیں لگا۔ رو مت تم، میں پرامس دوبارہ شاپنگ پر لے جاؤں گا، بلکہ رات تک۔ وہ بہلانے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بار بار گال رگڑتے سسکیاں بھرتی وہ اس کا دل مٹھی میں جگڑ گئی تھی۔ جس کی تکلیف کا احساس تو تھا، لیکن اس بات کا نہیں کہ واقعی جیکسن کا دل ایلی کی مٹھی میں پھنس گیا ہے۔ بدتمیزی بری بات ہے، بس میں سمجھا رہا تھا کہ تمیز سے رہا کرو۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ اب بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ چڑ گیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ جیکسن نے سانس کھینچا اور پورے ضبط اور ہمت سے بولا، اوکے سوری، میں نیکسٹ ٹائم تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ تم جتنا چاہو اتنا مس بہیو کرو، کیونکہ تمہارے باپ کے پاس تمہیں اچھے اسکول بھیجنے کے پیسے نہیں تھے۔ جیکسن اور سوری مطلب اب حد تھی، لیکن بے سود۔ وہ آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگا جو ٹماٹر کی طرح سرخ ہو کر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے سوری کی تھی، پہلی بار کسی کو، اور اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اٹھ گیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ابھی اسے زبردستی اپنا آپ منوا لیتا۔ یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ واقعی چاہتا تھا وہ پہلے کی طرح بہیو کرے اور اپنے جیک کو کال ملا لی۔ دادا! اس کی زندگی میں پہلی بار پریشان آواز سن کے جیک اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ یار یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ بھڑکا۔ ہوا کیا ہے؟ جیمز جیک کے پاس ہی تھا۔ وہ باپ کو دیکھنے لگا، کہیں کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا تھا؟ ہوا کیا ہے جیکس؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی پہنچتا ہوں، جیک بولا، جبکہ جیکسن نے سر جھٹکا۔ مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایلی کو ڈانٹ دیا ہے اور وہ مجھ سے بول نہیں رہی۔ اس کی بات پر جہاں جیمز کا قہقہ ابھرا وہیں جیک لب دبا گیا اور جیکسن بھڑک کر فون بند کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد دوبارہ کال آئی۔
اچھا یار، اب تمہیں کبھی ایسا دیکھا نہیں تو ہنسی تو آئے گی۔ لڑکیوں کو مناتے رہتے ہیں۔ ڈیڈ، ہنسنے سے بہتر ہے مشورہ دے مجھے، وہ بولا۔ گفٹ لے لو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ آدھا شہر خرید لائی ہے اور لاؤنج میں پڑا ہے وہ بھی۔ اگر تم دونوں کو تمیز ہوتی لڑکیوں کو ٹریٹ کرنے کی تو لوگ آج تک جیک کو نہ یاد رکھتے۔ جیک نے دونوں کو ہی فیل کر دیا اور پھر جیکسن کو بتایا تو وہ بیزار ہوا۔ یہ تو بچوں والی بات ہوگی، وہ چڑا۔ گڈ لک گرینڈ سن، آئی ایم ہیپی فار یو۔ می ٹو بیٹے، وہ دونوں مزے لے کر فون بند کر کے، جبکہ جیکسن کو سوچتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ روم میں آیا تو ہاتھ میں پھول تھے اور اس کے گارڈز کمرے میں سامان رکھ گئی۔ ایلے نے اس سامان اور ان پھولوں کو دیکھا اور حیرانگی سے اتنے سارے چاکلیٹس، بسکٹس، اسنیکس، معلوم نہیں کیا کیا تھا کہ اس کا بیڈ بھر گیا تھا دیکھ کر، جس سے چہرے پہ خوشی آئی تھی۔ جیکسن کو ماننا پڑا تھا، چیک کا مقابلہ نہیں۔ اس نے وہ پھول اس کے پاس رکھ دیے۔ ایلے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اتنی خوشی تو وہ باہر بڑی شاپنگ پر بھی نہیں تھی۔ یہ سب میرا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں یہ سب نہیں کہا تھا، وہ نخرہ دکھا گیا۔ بھلا لڑکیوں کی سائیکی کیا تھی؟ فضول سی چیزوں میں خوش ہوتی تھی۔ کوئی بندہ مار کے کسی کے ہاتھ کاٹ کے خوش ہو، انسان تو بھی بات ہے۔ وہ سوچتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف چلا گیا، جبکہ اس کا سامان اس نے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ آپ کو تمیز بالکل نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ تمہیں بڑی ہے، وہ بولا، جبکہ ایلے پھر منہ پھلانے لگی۔ اب یہ مقدو بنا تو اٹھا کے پھینک دوں گا باہر۔ یعنی اس نے سوری کیا تو کوئی فرق نہ پڑا، یہ ہاتھ کھا کر اس کی آتما کو چین آنا تھا۔ وہ تو بھرنے لگا غصے سے، کوئی ویلیو نہیں تھی اس کی سوری کی۔ وہ سر جھٹکا کے اپنا سامان اٹھانے لگی۔ اب تو رونا نہیں آ رہا، وہ سر اٹھا کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ مجھ سے بات مت کرے، وہ بولی اور جیکسن کا میٹر گھوم گیا۔ ایک دم اٹھا اور زمین سے تقریباً 2 انچ اٹھا کر اس نے اسے بیڈ پر پٹکا تو ایلے اپنے ہی سامان پہ گری اور سارے پیکٹس ٹوٹ کر ضائع ہو گئے۔ ایلے چلا اٹھی، جبکہ جیکسن کے چہرے پر اب مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اس سے زیادہ ویلیو اس چیز کی تھی تو وہ یہی حشر کرتا۔ میں نے سوری کیا تھا تمہیں۔ جو بات چھپ رہی تھی وہ اس پر جھکتا بیٹھا، جبکہ ایلے نے اس کی جانب دیکھا۔ نہایت حسین مرد تھا وہ۔ مجھے ساری زندگی سب نے اتنی ہی ویلیو دی ہے جتنی آپ نے مجھے سب کے سامنے دی ہے۔ تو میں ہرٹ ہوگی کہ مجھے لگنے لگا میری زندگی بدل گئی ہے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو جیکسن لب بیچ گیا۔ مجھے اس زندگی میں واپس کبھی نہیں جانا جہاں مجھ پر سب حاکم ہو۔ میں غلامی کی عادی تھی، مجھے آزاد نہ کرتے آپ جب میرے پر کاٹ کے رکھنے تھے، وہ بولی اور اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے آنسو لبوں پر چن لیے جس طرح اس کے اس وقت جذبات تھے۔ ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سوری، یو آر مائی مسٹریس، آئی ایم یورس ایور۔ اور پچھلی زندگی میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جیکسن کی سانسیں جب تک ہیں، ایلے جیکسن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا جو اس کے لفظوں پر شرما سی گئی۔ بھاگ کر مجھے مارتا اور ڈانٹتا تھا، وہ سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرتا تھا۔ جیکسن اس کی گردن پر جھکا اور بڑی آہستگی سے اس کی گردن پہ اپنی چاہت بکھیری، جبکہ وہ اس سے شکایت لگانے لگی تھی۔ میں کھال کھینچ دوں گا اس کی، اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا، وہ بولا، جبکہ ایلے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اور ایملیا، وہ تو میری مما تھی، پھر بھی مجھے مارتی تھی، اور روتے ہوئے منہ پھیلا گئی، جبکہ اس کے گالوں پر اس نے پیار کیا۔ اور جولین، وہ میرا بھائی تھا، اس نے مجھے بیچ دیا، وہ بے ساختہ رو پڑی۔ اب تم اس طرح کرو گی تو جتنی سانسیں رہ گئی ہیں ان کی وہ آج ہی ساری ختم کر دوں گا میں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، وہ جھجکتے ہوئے بولی، جبکہ جیکسن اسے دیکھتا جذبات سے جو اس کے چہرے پہ جھکا تو آج اس کے عمل میں اتنی شدت تھی جسے ساری سانسیں کھینچ لے گا۔ ایلے کے ہاتھ اپنے گردن میں حائل کیے، وہ اپنے
وہ اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھا گیا، جبکہ ایلے کو شاید وہ کرنا نہیں آتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ یس، ٹو بیڈ انکیز، وہ بولا جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ گیو می رسپانس بیک، سرسراتی لہجے میں کہتے وہ اس سے لیے چلتے واش روم میں آ گیا، جبکہ ایلی کچھ کوشش کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی اس کوشش پر مسکراتا ہوا اسے شاور کے نیچے لے آیا اور شاور آن کر دیا۔ دونوں پر ٹھنڈا پانی گر رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھول گئیں، جبکہ جیکسن کا دل راضی نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کمر کو دیوار پر مارا۔ وہ تڑپ سی گئی اور پھر اس کی گردن پہ جھکا۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے خود کو نارمل رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ جیکسن شراب سے زیادہ ایلے کے نشے میں چور ہونے لگا تھا۔ اس کی ساری شرٹ بھیگ گئی تھی، اس کے مسلز دکھ رہے تھے، بال پیشانی پہ پھیل گئے تھے، جبکہ ایلے کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی اور اس کے دانتوں کی چبھن کو سہتی کچھ دور ہونے لگی اور وہ ہٹا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیک اے باتھ ود می، آئی پرومس یو ول نیور forget this in never your life۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ نہیں، وہ سر کو نفی میں ہلا گئی۔ میں نے سوری کہا ہے؟ تمہیں جیکسن نے آج تک اپنی کسی غلطی پہ معافی نہیں مانگی۔ وہ غلطی کو غلطی سمجھتا ہی کب تھا؟ تم ان لفظوں کے وزن کو سمجھ ہی نہیں رہی، وہ بولا جبکہ ایلی سر تھام گئی۔ اف، سوری تو تھا، اتنا غصہ اتنی سی سوری پر؟ وہ حق سے اس کا چہرہ چھوتی بولی۔